رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آپ مجھے مختلف ٹی وی چینلز پہ پہلے دیکھتے رہے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کے ساتھ آج اس چینل پہ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع عطا فراہم کرتا ہے کہ میں جو ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کر سکوں، استفادہ کر سکوں۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال یہ موقع عنایت فرماتا ہے۔ بہرحال ہم یہ ٹرانسمیشن، یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے، یہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب العالمین کا لفظ آتا ہے تو ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، یعنی ایک عالم، ایک دنیا کہلاتی ہے، اور ان تمام دنیا یعنی ان تمام جو جہان ہیں ان کی جمع یہ کیا ہے؟ تو اس کی میں ایک آسان سی اگر آپ کو اس کی تشریح پیش کروں تو یہ ہے کہ اس پوری کائنات یا اس جیسی تمام جہانوں کو آپ ملا لیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو چیزیں اس کائنات یا ان تمام جہانوں میں موجود ہیں وہ العالمین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ رحمت ہے کیا؟ تو اگر اس کی تشریح کی جائے تو انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے جس وقت کی، یعنی ہر انسان کو کسی وقت کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے کوئی شخص بھوکا ہے تو اسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ کسی کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کسی بھوکے شخص کے آگے آپ روپے، پیسے، دولت، دسترخوان جس میں کھانا نہ ہو لیکن بہت زبردست سے سجے ہوئے ہوں، کپڑے ہوں، مکان اچھا ہو، لیکن غذا نہیں ہو، تو اگر غذا نہیں ہوگی جس کی اس کو ضرورت ہے تو یہ رحمت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہی غذا اسے بھوک کی حالت میں مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہمیں پیاس کی حالت میں پانی مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح اگر آج کے زمانے کی بات کی جائے، یعنی اس وقت بنی نوع انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، یعنی اگر ہم میں یہ شعور آ جائے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، ہمیں اگر یہ تمیز آ جائے کہ ہم اپنے لیے جو ہے وہ صراط مستقیم اختیار کر سکیں، وہ راستہ اختیار کر سکیں جس پہ ہمیں انعام و اکرام مل سکتا ہے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم غذا بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم پانی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ رحمت جو ہے یہ ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ہماری ضروریات کو اس طرح پورا کر دیا کہ ہمارے لیے وہ چیز رحمت بن گئی۔ بہرحال ناظرین، اپنی ان نشریات کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے، اور ہماری ان نشریات کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا، السلام علیکم، اور آپ کو ماہ ربیع الاول کی اور خاص طور پہ عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی صاحب. ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہو چکا ہے. اور اب جن آیات کی تلاوت پیش کی سورہ انبیاء کی آیات 105 تا 108 ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور بے شک زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بے شک یہ قرآن کافی ہے. جی میں دوبارہ اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے بنا کے. تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، اب اس ٹرانسلیشن کے کو مزید آگے بڑھانے سے قبل میں چاہوں گا کہ ہمارے جو مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے چلوں. سب سے پہلے جو آج کے میرے مہمان ہیں اسلامک اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، بہت خوبصورت انداز میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں روزانہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین، اس کے علاوہ میرے ساتھ اب جن کا میں تعارف کرانے جا رہا ہوں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ ہیں، اور اب جو ہے وہ محافل نعت خوانی یا مقابلہ حسن قرات اور نعت خوانی کے منصفین میں شامل ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے صاحب کلام شاعر ہیں، نعت کو شاعر بھی ہیں، اور ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے. حرف معطر
اس کے علاوہ شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں جناب شکیل مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر. جی بہت بہت شکریہ. آپ کا سر بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ جزاک اللہ. ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور ہر جگہ ہمارے ساتھ اسی طرح جی، موجود ہوتے ہیں. میں بھی اپنی جانب سے آپ کی اس چینل کے توسط سے تمام عالم اسلام کو آج کی اس ربیع الاول کی ابتدا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالکل. اور ایک اور پیشگی مبارکباد ہے جو میں ان کو دینا بھی چاہوں گا اور اپنے ناظرین سے بھی یہ بات شیئر کروں گا کہ شکیل مدنی صاحب جو ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس لیے 2-3 دن ہی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف بخشا ہے کہ ان کا بلاوا ہے، عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں. پیشگی آپ کو مبارکباد پیش بہت کرتا ہوں. شکریہ. Thank you. جزاک اللہ. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بہت خوش لہن ناطقہ ثناء موجود ہیں. ان کو بھی آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا. ہمارے یہاں روزانہ یہ موجود ہوں گی. قصیدہ بردہ شریف ہم پیش کریں گے سب مل کے. اس کے علاوہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. عقیدت ناز صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. ناظرین اب اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھانا چاہوں گا. شکیل مدنی صاحب کی موجودگی ہو تو پھر کیوں نہ حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ سنی جائے. تو میں درخواست کروں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں، یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے. کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، کافر ہو کے مسلم
مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، کچھ دیر کا توقف کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس توقف کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر پیش کیا جائے گا قصیدہ بردہ شریف، جس کی تھوڑی سی میں تاریخ بھی بتانا چاہوں گا، اور اس کے بعد جو تاثیر اس قصیدہ بردہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ یہ مختلف بیماریوں سے شفا کا سبب بنتا ہے، اور خاص طور پہ خوف سے، بلاؤں سے، ایسی چیزوں سے جو خلفشار انسان میں پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے قصیدہ بردہ شریف۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ پیش کیا جائے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں، یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں، شاہ جن و انس بھی اور بہتر عرب و عجم۔ The beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam is the leader of both worlds and both creations, that is man and jinn, and of both groups, that is Arabs and non-Arabs. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الآمر النهي فلا أحد، نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، عامر و ناہی پیمبر
رسی جس نے پکڑی جو نہ ہوگی منفم. Our Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam is the one who commands to do good and forbids evil undoubtedly. There is none parallel to him who is more truthful to him than saying no or yes. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ حبیب سے جن سے ہے شفاعت کی امید. وہ حبیب سے جن سے ہے شفاعت کی امید. وقت غول و خوف میں پیش آئیں گے جب رنج و غم. He, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, is the most beloved of Allah Almighty, whose intercession, that is shafaat, is hoped for every fear and distress that is going to come on the day of the agony and fears. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول. دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول. ایسی رسی اس نے پکڑی جو نہ ہوگی منفم. He, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, called the people towards Allah Almighty. So those who cling to him are clinging to a rope which will never break. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق میں اور خلق میں. سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق میں اور خلق میں. انبیاء میں سب سے اکمل آپ
Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam exceeds, that is transcends the prophets alayhim salam physically and in noble character, and none of other prophets alayhim salam can reach, touch his knowledge and noble nurture kindness. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا اور عقیدت ناز صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. کی بورڈ ہمارے ساتھ شانی موجود تھے جن کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ قصیدہ بردہ شریف جو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا جب حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ علیل ہو گئے اور آدھا جسم جسے ہم آج کی زبان میں فالج کہتے ہیں, اسٹروک کہتے ہیں, سی وی اے کہتے ہیں, آدھا جسم آپ کا کام نہیں کر رہا تھا, حرکت نہیں کرتا. بڑی مایوسی تھی کہ اب زندگی کیسے گزرے گی, اور اسی مایوسی کی حالت میں آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ان کی صفات بیان کرتے کرتے شان میں نعت پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے, سو جاتے ہیں, اور خواب میں پھر جو ہے وہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جسم کے حصے پہ جو کہ کام نہیں کر رہا تھا ایک چادر اڑاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں, معجزہ. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت جب بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ حرکت میں آ گیا ہے, کام کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ یہ قصیدہ تحریر کرتے ہیں. اور یہ قصیدہ اس قدر یعنی مقبول ہوتا ہے کہ اس قصیدے میں کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے, ہر خوف کے لیے شفا ہے, ہر چیز کے لیے اس میں جو ہے وہ شفا موجود ہے. اور اسی لیے یہ قصیدہ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کیا جاتا ہے. بہرحال ہم روزانہ مختلف اشعار قصیدے کے اپنے اس ٹرانسمیشن میں پیش کرتے رہیں گے. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد اسلامک ٹاک جو ہے وہ پیش کی جائے گی. کہیں نہ جائیے گا, ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد نعیمی صاحب. اب گفتگو کا سلسلہ اس کا آغاز کرتے ہیں. مفتی شاہد نعیمی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے آج کی یہ ٹرانسمیشن جو پیش کی جا رہی ہے جو کہ وجود کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن بھی ہے اور سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کرنے کا ایک موقع بھی ہے, کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاء اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی توسط سے اتنی پیاری ٹرانسمیشن الحمدللہ دیکھی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اور میں آپ کو اور تمام ناظرین کو ربیع النور شریف کا چاند مبارک ہو. سبحان اللہ. کہ آج الحمدللہ نور کی برسات کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے متعلق فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ دوسری بار فرمایا محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ جب اتنی بڑی سند حدیث قدسی سے ہمیں مل رہی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنی ذات پاک کا مظہر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، سبحان اللہ، تو یہاں سے ہی بات پتہ چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً وجہ تخلیق کائنات۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا چاہیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب چونکہ 12 بج چکے ہیں اور آج 6 ستمبر کا دن ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بہت اہم ہے جب دشمن نے اپنی گندی نظریں ہمارے ملک پہ، ہمارے وطن پہ ڈالی اور پاکستان کو جو ہے جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ کہ دشمن تعداد اور حجم میں بہت زیادہ تھا، کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ طاقت سے نہیں لڑی جاتی ہیں۔ ہم جنگ بدر کو اگر دیکھتے ہیں تو بالکل مٹھی بھر مسلمان جو کہ نہتے مسلمان تھے، جن کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا، وہ ہزاروں کا لشکر سامنے کافروں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح سے سرفراز کیا اور جو ہے مسلمان فتح یاب ہوئے، تاریخی فتح۔ اسی طرح جب پاکستان پہ حملہ کیا گیا 1965 میں، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان اس جنگ کو 1 یا 2 دن سے زیادہ سہ نہیں پائے گا، لیکن ہماری پاک افواج جو کہ سینہ سپر ہوئی، اور جب ہم اپنے گھروں میں جو سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے فوجی جوان سرحدوں پہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ جو جنگ کا جو نقارہ بجایا گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان نے جس طرح اپنا دفاع کیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہماری افواج پاکستان نے، اور شہداء جو ہیں ان کا جو لہو ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے شہداء کو آج کے دن یاد نہ رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو مختلف جو میڈلز ہیں وہ دیے گئے، نشان حیدر جو ہے وہ عطا کیا گیا، جو کہ ہماری ملک کا، ہماری افواج کا یا ہماری قوم کا سب سے بلند ترین ایک اعزاز ہے جو دیا جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ ایسے ریکارڈز بھی بنائے گئے، یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے اپنا دفاع کیا اور پھر اس دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا۔ بہرحال آج اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ ملی نغمہ پیش کریں تاکہ ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ جی۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے
کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور ان شہیدوں کا لہو جو ہے رائگاں نہیں جا سکتا۔ ہم انہیں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ آج 6 ستمبر ہے، اور زندہ قوم، آزاد قوم ہونے کے ناطے ہم اپنی اس جیت، اپنی اس فتح کا جشن جو ہے وہ بھرپور انداز میں مناتے ہیں۔ بہرحال اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ مفتی شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرما ہے یہاں پہ، ان کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں مزید گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ولادت کا ذکر کیا جائے تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی جو ہے وہ معجزے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ عام الفیل ہاتھیوں کا سال جسے کہا جاتا ہے، جب ابرہہ کے لشکر نے جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ، اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد بھیجی، ابابیل جو کہ پرندے تھے انہوں نے کنکریاں اپنی چونچ میں پکڑ کے جس طرح نیچے گرایا تو وہ ہاتھیوں کا لشکر جو ہے وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت سے معجزے ہیں جو کہ رونما ہونے شروع ہو گئے تھے آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی، اور ولادت باسعادت کا جب ہم واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ایک معجزے کی شکل رکھتا ہے۔ بہرحال مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعلق معجزے کی بات ہے، جناب آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک، ہر نبی کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا، اور سابقہ ادوار کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام جن ادوار میں اپنی زندگی گزار کر دنیا سے تشریف لے گئے، تو یقیناً مصیبتیں یہ نہیں ہے کہ آج کا خاصہ ہے، مصیبتیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی رہیں، جو اس وقت اسلام پر یا اس وقت پر جو مصیبتیں آتی رہیں آپ نے دفاع کیا، اور یقیناً یہ دفاع اسی معجزے کا ظہور تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ان کی پیشانی میں رکھا تھا۔ خود آدم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا کہ میں نے جنت کے ہر پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا،
جب اور نبیوں کا زمانہ آتے رہے اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی زندگی میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا دفاع کرتے رہے تو وہ یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہی تھا. اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وقت قریب آیا تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو یہ اچانک میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا ایک کونا جو حجرہ آمینہ کی طرف تھا میں نے اس کو جھکتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ اندازہ لگایا آج ہو نہ ہو عبداللہ کے یہاں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ہو چکا ہے. اور اماں امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں خارجہ منی نور. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی کمرہ روشن ہو گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے تو اپنے آپ سے نور کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور ایسا نور دیکھا کہ شام کے محلات کیسر و کسرا کے محلات روشن ہو گئے. اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہوگا. آتش قدے بجھ گئے. بالکل بالکل بڑے اور معجزے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو محفوظ فرمایا. سبحان اللہ. یہ معجزہ ہی کا نتیجہ تھا. بے شک بے شک. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یقیناً وہ ساری کی ساری معجزہ تھی. بلکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 63 سالہ زندگی دنیا میں کیسے گزار کے گئے. وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں گم رہنے والی شخصیت تھی. تو 63 سال حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر گزارے. یقیناً یہ 63 سالہ زندگی آپ کی معجزہ تھی. سبحان اللہ. آپ کا لمحہ لمحہ معجزہ تھی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے. سبحان اللہ. کسی نبی کو کچھ معجزے کسی نبی کو کچھ معجزے لیکن شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی کہ ہمارے نبی خود معجزہ بن کر تشریف لے کر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بیان آپ نے فرمایا. یہاں ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کوئز سیگمنٹ علم و آگہی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. مختلف طلبہ و طالبات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم مختصر سوالات کریں گے. یہ کوئز سیگمنٹ یونیک موٹر سائیکل اور یونیک بیٹری کے تعاون سے پیش کیا جائے گا. میں چاہوں گا ذرا شارٹ بھی بنا دیں تاکہ ناظرین کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ یونیک بائک یعنی یونیک موٹر سائیکل اور یونیک بیٹریز اور اجوا کوکنگ آئل کے تعاون سے یہ سیگمنٹ علم و آگہی پیش کیا جائے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کی عید میلاد النبی کی یہ نشریات پیش کی جا رہی ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین سلسلہ ہے علم و آگہی کا اور یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں کوئز سیگمنٹ آپ کے یعنی کوئز پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. مختلف ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ دو پارٹیسپینٹس پر مشتمل ہیں. ان ٹیموں سے بھی آپ کا تعارف کرائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے مہمان یا میرے ساتھی میزبان کا اضافہ ہوا ہے. مختلف چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, اسلامک پروگرامز بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سناگر کے نام سے جانے جاتے ہیں. راؤ کرامت سناگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے اس پروگرام میں بزم سناگر ایک سیگمنٹ بھی پیش کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ راؤ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے نا مفتی شاہد نعیمی صاحب موجود ہیں, شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اور قاری فیصل چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ان سب کی موجودگی میں ہمارے ساتھ جو ٹیمیں موجود ہیں, اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے اس کوئز شو کا آغاز کروں, کوئز سیگمنٹ کا آغاز کروں, پہلے جو ہماری ٹیمیں ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں پروگرام میں, اے بی اور سی ٹیم. یہ 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ بارش لوگ بھی یہاں موجود ہیں تو سمجھتے ہیں ہم کہ آج اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. تو سب سے پہلے اے ٹیم کی جانب چلتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے. ذرا اپنا تعارف کرائیے گا, نام بتائیے گا اور کیا کرتے ہیں یہ بتائیے گا 1 بائی 1. جی السلام علیکم, میرا نام ولید احمد ہے اور میں ڈاکٹر فارمیسی کا طالب علم ہوں جامعہ کراچی سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی
السلام علیکم، میرا نام محمد فہد ہے اور میں محمد ذرا یہ اتنی جلدی جلدی بولو گے تو پھر مجھے بھی دیکھ رہا ہوں، میں ذرا ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں لوگ سن سکیں. جی اگر اتنی جلدی بتاؤ گے نام. السلام علیکم، میرا نام محمد فہد ہے اور میں کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹر فارمیسی کر رہا ہوں. واہ ماشاء اللہ، ایک ہی کلاس میں دونوں پڑھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں یہ اب ہم بڑھتے ہیں جناب ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی اپنا تعارف کرائیے گا. السلام علیکم، میرا نام محمد امین رضا ہے اور پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. امین رضا صاحب جی. السلام علیکم، میرا نام امان اللہ ہے اور میرا پرائیویٹ جاب. نام دوبارہ بتائیے گا. امان اللہ میرا نام ہے. اوکے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ٹیم سی کی جانب جو کہ بہت بے چین ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف آتا ہوں اس سے پہلے ہی وہ اپنا تعارف کرانے جا رہے تھے لیکن میں نے روک دیا. جی تعارف کرائیے. السلام علیکم، رحمت اقبال. رحمت اقبال. رحمت اقبال. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کرنگی. ماشاء اللہ. اچھا اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے یہاں کی شکایتیں آپ سے بیان کر سکتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. جی بہن آپ اپنا تعارف کرائیے گا. السلام علیکم، وجیہہ انصاری ہوں اور جاب کرتی ہوں فارماسیوٹیکل میں. اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں بڑی زبردست بات ہے. مختلف ویریشن ٹیمز میں مل رہی ہے. طالب علم بھی ہیں، پرائیویٹ جاب کرنے والے بھی ہیں اور سول سروس والے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. کوئز اپنا جو ہمارا آج کا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز کرنا چاہیں گے. یہ بتاتے چلوں کہ دو اس میں جو ہے نا وہ مرحلے ہوں گے. پہلے مرحلے میں چوائس راؤنڈ ہوگا جس میں تین سوالات تینوں ٹیموں سے کروں گا، اور دوسرا جو مرحلہ ہوگا اس میں کوئی جو ہے نا جو دو ٹیمیں جو زیادہ پوائنٹس حاصل کریں گی پہلے مرحلے میں وہ جائیں گی اگلے مرحلے میں، اور پھر فائنل مرحلے میں جو ہے نا میں تین سوالات مزید کروں گا، اور پھر جو ٹیم زیادہ سوالوں کے درست جواب دے گی وہ ہمارے اس آج کے مقابلے کی فاتح ٹیم ہوگی. ٹیم اے سے ہم اس مقابلے کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے ٹیم اے آپ سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید کی ترتیب اپنی جگہ، لیکن اگر نزول کی بات کی جائے تو نزول کے لحاظ سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کن سورہ کی آیات تھیں؟ اب میں آپ کو اس کا جو چوائسز ہے وہ دے دیتا ہوں. سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق یا سورہ علق. سورۃ البقرہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جس مقام پر ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ اس محلے کا، اس جگہ کا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک موجود ہے، اس کا نام کیا؟ میں آپ کو مختلف چوائسز دے دیتا ہوں. سوق الفجر، سوق اللیل یا سوق الدن. سوق اللیل. جی سوق اللیل. سوق اللیل. اچھا یہ آپ ایسی گیس کر رہے ہیں یا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ نام ہو سکتا ہے؟ گیس کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، جواب درست ہے بالکل. سوق اللیل یعنی ایک رات کا بازار تھا. سوق جو ہے نا یا سوق جو کہتے ہیں، سوق کہتے ہیں عربی میں بازار کو، اور لیل جس طرح لیلۃ القدر ہے اسی طریقے سے لیل جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی. اچھا اب جی مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید کی ایک سورہ میں مکڑی کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سورہ کا نام کیا ہے؟ میں مختلف آپ کو آپشن دیتا ہوں. سورہ عنکبوت، سورہ نمل یا سورہ بقرہ. سورہ تو ہے، نام بتائیں. جی ریپیٹ نہیں کروں گا آپشن. سورہ نمل. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے سورہ عنکبوت. تو اس طرح ناظرین 3 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب درست دیا ہے ٹیم اے نے. اچھا ہمارے اسکوررز جو MC R میں موجود ہیں میں ان سے بھی چاہوں گا کہ ذرا نوٹنگ کر لیں. ٹیم اے کے جو ہیں 10 پوائنٹس ہوئے ہیں اس فرسٹ مرحلے کے اختتام پہ، 3 سوالوں کے جو اختتام پر. اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی آپ تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی مائک آگے کر لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹیم بی سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید کی روح سے کتنے آسمان ہیں؟ 5، 3 یا 7؟ 7 آسمان ہے. بالکل درست جواب ہے. بالکل درست جواب ہے. پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آج آپ سارے جواب، کیونکہ اس لیے جب وہ لوگ جواب دے رہے تھے نا اس وقت آپ ایسا آپ ایکسپریشنز آپ کیسے تھے جیسے آپ کو جوابات آتے ہیں. ہاں
مائک میں بولیے. بعض ہم اوقات ایسے آواز مجھے تو آ جائے گی, سارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیسے سنیں گے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا نام بلند اقبال ہے, میرا نام امین ہے, اور میں آپ کو امین کہہ رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بلند بول رہا ہوں آپ کو, تو کیمرے کے سامنے انسان جب آتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. مطلب ایک سوال کا آپ نے درست جواب دے دیا ہے, دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, اور دوسرا میرا سوال ہے آپ سے, آپ مجھے بتائیے گا کلیم اللہ کے کیا معنی ہیں؟ میں آپ کو چوائسز دوں یا بغیر چوائس دیں؟ اللہ سے کلام کرنے والا, جی ٹھیک ہے, اللہ سے ڈرنے والا یا اللہ کی عبادت کرنے والا؟ اللہ سے کلام کرنے والا. اللہ سے کلام کرنے والا بالکل درست جواب ہے. کلیم اللہ کے معنی, دو سوالوں کے جواب آپ نے درست دیے ہیں. اس کے بعد اب تیسرا اور آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پہاڑ کا نام بتائیے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. کوہ نور, کوہ طور یا کوہ صفا؟ کوہ طور. کوہ طور بالکل درست جواب ہے. اور اس طرح 3 سوالات ان سے کیے گئے, تینوں سوالات کے درست جواب دیے ٹیم بی نے. اچھا, یہاں یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ سیگمنٹ ہمارا جو ہے ایک طرف تو یونیک موٹر سائیکل اور دوسری جانب مزیدار, صحیح کہا سلمان نے بالکل, کہ مزیدار حلیم کے تعاون سے جو ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے یہ سیگمنٹ, اور اس میں ہم گفٹ ہیمپرز دیں گے جو یونیک کی جانب سے بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ مزیدار حلیم کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے. اچھا, بہرحال اب جو ہے وہ ہم ٹیم سی کی جانب بڑھنا چاہیں گے. ٹیم سی آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے جی. آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا سورۃ القدر قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ اما پارہ. میں پہلے آپ کو چوائسز دے دیتا ہوں, لیکن بہرحال آپ نے جو ہے وہ پہلے ہی جواب دے دیا, سے جواب درست مانتا ہوں. 30ویں پارے میں ہے, بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4, 6 یا 8؟ 4 تکبیریں ہوتی ہیں, بالکل درست جواب. یہ بھی آپ نے بالکل درست جواب دیا. اور اب آپ سے میں تیسرا اور آخری سوال اس جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس کا کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی مسجد قبلتین جسے ہم ذو قبلتین کہتے ہیں, اس میں جب نماز پڑھائی گئی اور قبلے کی تبدیلی ہوئی اور ہم خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہوا, اس سے قبل مسلمانوں کا کون سا قبلہ تھا؟ مسجد اقصی. اوبویسلی مسجد اقصی, بیت المقدس, بالکل درست جواب ہے. تو ناظرین, اس طرح ٹیم سی نے بھی جو ہے وہ 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. تو اس طرح یہ ایک فیصلہ تو ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیکسٹ راؤنڈ ہے اس میں جائیں گی ٹیم بی اور ٹیم سی. ٹیم اے, ہمیں افسوس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آگے جو ہے نا نہیں جا پائیں گے, لیکن آپ موجود رہیں گے اس مقابلے میں. پھر آئندہ کسی اور دن دوبارہ ٹرائی کیجیے گا. بہرحال اب اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں. اس میں چوائسز نہیں دی جائیں گی, اور اب میں ٹیم بی کی طرف چلتا ہوں. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں کتنے سال تبلیغ کی؟ یعنی مکی زندگی جو نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ہم کہہ لیں, اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس کائنات کی تخلیق سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. تو اس لیے جو جب کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبوت ملی, نبوت عطا کی, غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ وجود کائنات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پہلے سے نبوت پہ فائز کیا ہوا تھا. آپ جب پیدا ہوئے اس وقت بھی نبی تھے, جب ہم پیدا ہوئے, یعنی یہ کائنات جس وقت بنائی گئی اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے. جی, 13 سال جو ہے, 13 سال. 13 سال بالکل درست جواب ہے. صحیح فرمایا آپ نے. نبوت کے اعلان نبوت کے بعد جو مکی زندگی ہے وہ 13 سال پر مشتمل ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال. 10 سال بالکل درست جواب ہے. یہ جواب بھی آپ کا بالکل درست ہوتا ہے. اور اب جو ہے وہ ہم تیسرے اور آخری سوال کی جانب بڑھنا چاہیں گے. اور یہ جو سوال ہے یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, تھوڑا سا ذرا مشکل سوال کرتے ہیں تاکہ کچھ یہ نہ ہو کہ ٹائی ہو جائے, اس لیے چلیں. مجھے یہ بتائیے گا ہاں جی, سپارہ جو قرآن کے حصوں پر مشتمل ہے, یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی؟
مطلب میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں. شاید دیکھیں کوئی آپ کے ذہن میں کچھ آئے، سہ پارہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جو ہے نا وہ سپارہ بھی کہہ سکتے ہیں. فارسی کا لفظ ہے. اچھا ابھی میں جواب صحیح یا غلط نہیں کہوں گا، معنی کیا ہے اس کے؟ تیسواں یا تیسرا حصہ. جواب درست مانتا ہوں، بالکل درست جواب آپ نے کیا. فارسی زبان کا لفظ ہے، تیسواں حصہ ہے 30 پارے اس کا. بالکل درست فرمایا آپ نے. اس طرح تینوں سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں، اور یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں تینوں سوالوں کے درست جواب دیے. اب ٹیم سی کی جانے پڑتے ہیں. اگر انہوں نے بھی 3 سوالوں کے درست جواب دے دیے تب تو ٹائی ہو جائے گا، ورنہ ہماری ونر ٹیم جو ہے وہ ہماری ٹیم بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ٹیم سی آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے پہلے قتل کے حوالے سے. ان کے نام آپ سے جاننا چاہوں گا. حابیل اور قابیل. حابیل اور قابیل بالکل درست جواب ہے، بالکل آپ نے درست جواب دیا. اب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا کا نام کیا تھا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہے. ٹھیک ہے بے شک، لیکن یہاں مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے پائے. صحیح جواب ہے حضرت عباس بن عبد المطلب. ٹھیک. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جہاں نازل ہوئی وہ کون سا مقام تھا؟ جبل نور، غار ہرا. غار ہرا، جبل نور، بالکل درست جواب ہے. بالکل صحیح جواب انہوں نے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ٹیمیں ہی ہماری جو ہیں وہ آج انعام کی مستحق ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ ٹیم سی کی بھی تیاری کچھ کم نہیں تھی. یہاں مزیدار حلیم کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. اور یہ ٹیم سی کے لیے جو آج ہمارے دوسرے نمبر پہ آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیم بی ہے جس نے آج جو پہلے نمبر پہ رہی ہے، ان کے لیے بھی ہم گفٹ ہیمپرز دے رہے ہیں. اچھا مزید گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ڈریم بازار کی جانب سے ہیں، جو تھرفٹ مارکیٹ جو کھلی تھی جس میں رسپانس تو بہت اچھا ملا لیکن کچھ زیادہ ہی مل گیا، اس کے گفٹ ہیمپرز آپ کو دیے جائیں گے. دعا جولرز کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. ایاز موتی والا صاحب جو ہیں وہ دعا جولرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ دیے جائیں گے. لیکن چونکہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اس لیے ہمارے پاس سارے گفٹ ہیمپرز موجود نہیں ہیں. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے گفٹ ہیمپرز موجود ہوں گے. ٹیمیں آپ انشاءاللہ موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ نے زندگی تو کل ہم سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھ کے کل آگے لے لیجیے گا. آپ کو بھی کچھ مزید گفٹ ہیمپرز یونیک بائک کے اور اجوا کوکنگ آئل اور یونیک بیٹریز کے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ دیے جائیں گے. بہرحال ناظرین یہ ہمارا جو سیگمنٹ علم و آگہی یہ اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. کچھ دیر کے توقف کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو راؤ کرامت صاحب جو ہیں وہ ایک سیگمنٹ پیش کریں گے جس کا نام ہے بزم ثناگر نعت خوانی کا مقابلہ ہے، وہ پیش کیا جائے گا. کہیں نہ جائیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن رحمت للعالمین میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ بزم ثناگر کا، اور میں ہوں سیگمنٹ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر. دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ناظرین یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں رحمت للعالمین خاتم النبیین وجہ تخلیق کائنات میرے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. وہ پیارے آقا کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں ایمان ملا، یتیموں کو ناداروں کو ان کا حق ملا. تو کیوں نہ ایسے نبی کا ہم جشن منائیں، ان کی مدح سرائی کریں، ان کی نعت خوانی کریں. اور اسی وجہ سے نوجوان نسل میں ذوق نعت اجاگر کرنے کے لیے اس نعتیہ مقابلے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس میں روزانہ 3 جو ہے نعتیہ مقابلے میں امیدوار حصہ لیں گے، اور جو جیتے گا اس کو قیمتی انعامات دیے جائیں گے. اور اس کے ججمنٹ کے فرائض انجام دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ثنا خوان رسول فائزہ کامران صاحبہ، شکیل مدنی صاحب اور قاری فیصل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ کو بھی السلام علیکم.
اور بنا کی وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں آج کے امیدواران کی جانب. اور آج کے پہلے جو امیدوار ہیں نعتیہ مقابلے کے وہ ہیں علی رضا. السلام علیکم. بیٹا تیاری سے آئے ہیں؟ جی بیٹا شروع کیجیے. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین، دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملوں صاف سے سبحان اللہ. خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رسول امین. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے علی رضا. اور اب چلتے ہیں مقابلے کی دوسری شریک کی جانب جو کہ ہیں الشبہ تنویر. جی الشبہ تنویر شروع کیجیے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا، تیرا کچھ نہیں مانگتا. سبحان اللہ. دستگیری میری تنہائی کی، تو نے ہی تو کی.
जाता अगर साथ ना होता तेरा कुछ नहीं मांगता। सुभान अल्लाह। ये थी अलिशबा तनवीर और आज के मुकाबले के जो आखिरी शरीक हैं सैयद इख्तियार अली। जी इख्तियार अली शुरू कीजिए। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा सुभान अल्लाह। किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे सैयद इख्तियार अली। और नाज़रीन माशाल्लाह तीनों ही बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किए, लेकिन कौन फातिह है और किसने ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में पढ़ा ये हमारे जजेस बताएंगे। तो चलते हैं फ़ाइज़ा कामरान की जानिब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से भी जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, तीनों बच्चों ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, तीनों ने ही मेहनत की और यकीनन तीनों तैयारी करके आए थे अपनी अपनी जगह। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन्नबी कहना चाहूँगी। सबसे पहले अली रज़ा थे जिन्होंने कलाम पेश किया, बहुत अच्छा पढ़ा, मगर चूँकि उम्र उनकी कम है अभी थोड़ी, तो वो इतनी परफेक्टनेस से नहीं पढ़ सके, बट ये कि कोशिश अच्छी थी। एक बात मैं तमाम बच्चों को कहना चाहती हूँ, हमेशा कहती हूँ मुकाबलों में, कि जितनी बेटा आपके आवाज़ के अंदर स्टेमिना है उतनी ही जगह लगाया कीजिए, नहीं तो आप फ्लैट भी पढ़ेंगे तो वो खूबसूरत लगेगा। दूसरी जो पार्टिसिपेंट थी हमारी अलिशबा ने भी कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा किया, बहुत खूबसूरत पढ़ा, मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। और इख्तियार ने आखिर में पढ़ा, बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया, अदायगी भी बहुत अच्छी थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि तीनों में बड़ी मुश्किल होगी जजमेंट करना कि कौन पहले नंबर पे। तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। शकील मदनी भाई के भी कमेंट्स ले लेते हैं, फिर आखिर में पूछते हैं कि फातिह कौन करार पाता है। जी शकील मदनी भाई। देखिए, इब्तदा में अली रज़ा साहब, चूँकि वो अपनी उम्र की वजह से भी उन्होंने जो अपने तय, हर शख्स कोशिश करता है कि वो खूब से खूब तर कलाम पेश करे, मगर चूँकि उनके अल्फाज में गैप थे ना, और जैसे बहुत सारे जुमले ऐसे हैं कि जिसको हम लोग आम तौर पे गलत अदायगी होती है हमारी। लफ्ज़ ऐसा है, इसको हम ऐसा पढ़ेंगे तो दुरुस्त नहीं है।
وہ لہجہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا، گھروں کا لہجہ ہوتا ہے، گھروں میں اسی طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے. بالکل. لیکن اس کو ایسا پڑھیں، اگر ایسا لفظ ہے تو اس کو ایسا پڑھیں، ایسا نہیں. اب ایک لفظ ہے، بچے نے اس کی ادائیگی کی ہے، ظاہر چھوٹا بھی ہے ابھی، وقت پہ دن بدن ہوئی اس میں ترقی ہوگی انشاءاللہ. اوصاف پڑھا ہے انہوں نے، یہ لفظ اوصاف ہے، اوصاف حمیدہ. یہ میں علی رضا کی بات کر رہا ہوں جو بہت چھوٹے سے بھی ہیں. اور اس کے بعد علی شبا جو ہے ان کی جو پرفارمنس ہے ذرا سست رہی، میرا خیال تھکی تھکی سی لگی، اور جو ان کی ترنم تھی نا وہ بہت سست رہی. اچھا، دو لفظوں کے درمیان گیپ بھی کیا ہے انہوں نے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے شاعری یعنی ہم نثر میں جو ہے جب دو لفظوں کے درمیان اس کو ٹکڑا کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے ترنم میں بھی دو لفظوں کے درمیان جب بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے تو اس کا لطف، اس کا جو مزہ ہے وہ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو اور تیسرے جو ہیں ماشاءاللہ سید اختیار علی اختیار صاحب جو ہیں، انہوں نے حضرت کونے والے انہوں نے جو ہے حضرت حفیظ طائب صاحب کا بڑا خوبصورت کلام ہے یہ تو بھائی، اور مارکت العالیٰ کلام ہے، بہت سنبھل کر پڑھنے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ. اور تلفظ کی ادائیگی بھی ان کے یہاں بہت اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو میری نگاہ میں تو جو اول پرائز کے حقدار ہیں وہ اختیار ہی ہیں. اختیار آپ کی رائے میں؟ جی بالکل. تو قاری فیصل صاحب کی بھی رائے لے لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون فاتح قرار پاتا ہے. ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت ہی زبردست کوشش کی ہے. شکیل بھائی نے لفظی غلطیاں اور جو ادائیگی ہے اس کے بارے میں نشاندہی کر دی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ جو اختیار ہیں وہ پہلی پوزیشن پر ہیں ماشاءاللہ، اور جو علی نام ہے، اسامہ نام ہے پہلا، جی علی رضا، علی رضا جو ہیں وہ سیکنڈ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اور جو علی شبا ہیں وہ تھرڈ نمبر پہ. اور فائزہ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کی رائے میں کون آج کا فاتح، کون نمبر 1؟ بالکل میری بھی یہی رائے ہے، اختیار نے بہت اچھا پڑھا. تو مطلب متفق طور پہ آج کے جو فاتح ہیں وہ سید اختیار علی ہے. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کے آپ فاتح قرار پائیں، اور آپ کے ساتھ یونیک کے مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپر ساتھ جائیں گے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ لوگ ہار گئے ہیں، آپ لوگ ہار کے جا رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں شکیل بھائی سبھی جیتتے ہیں، اور نعت مقابلے میں یا تو کوئی جیت کے جاتا ہے یا کوئی سیکھ کے جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا بچوں سے کہ جب یہ نعت میں یہ مقابلہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے تو اس طرح محسوس نہ کریں کہ وہ جیت گیا، وہ ہار گیا. آپ یقین کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کر کوئی ہار سکتا ہے؟ بے شک. تو یہ سب جیتے ہی ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو بس آپ کی ادائیگی اور آپ کی پرفارمنس، آپ کی محنت، آپ عمر کے جو تقاضے ہیں، اس کی بدولت آپ کبھی سیکنڈ آ جاتے ہیں، کبھی فرسٹ آ جاتے ہیں. تو اس پر کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ پوزیشن آنی چاہیے تو یہ کیوں نہیں آئی. آپ پھر کوشش کریں اور پھر اپنے آقا کے سامنے اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت نعت یا کلام بہت اچھا انتخاب کریں، اس کی ادائیگی کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. بہت شکریہ. اور میں تو کہتا ہوں کہ نعتیہ مقابلے کا جو اصل مقصد ہے نا، یہ ایک طرح کی نعت کی ورکشاپ ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا، ان کی خامیاں بتائی، تو یہ آج سیکھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ جب نیکسٹ کوئی مقابلہ ہوگا تو کیا پتہ یہی ونر ہو. بالکل بالکل. اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں فائزہ کامران صاحبہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام عقیدت پیش کر. جزاک اللہ. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی. ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزم کونین پہلے
سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول یمین. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے فائزہ کامران صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین، اسی کلام کے ساتھ نعتیہ مقابلے کا سیگمنٹ بزم ثناگر اپنے اختتام کو پہنچا، اور شامل کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں ایک بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، اس کے علاوہ تشریف فرما ہیں جناب شکیل مدنی صاحب، اور قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عقیدت ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب چونکہ یہ ہماری آج کی نشریات کا آخری حصہ ہے، تو یہاں ہم چاہیں گے کہ آج کی نشریات میں جو کچھ پیش کیا گیا اس حوالے سے درخواست کروں گا مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب سے کہ وہ آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہمیں پیغام دیں کہ ہم کس طرح سے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ماہ ربیع النور شریف الحمدللہ جلوہ گر ہو چکا ہے، اور ہر طرف رانائیاں نظر آ رہی ہیں، اور ہمیں جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت رکھیں. سبحان اللہ. ان کے اسوہ حسنہ پر بہت گہری سے نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک عملی جامہ پہناتے ہوئے گزاریں. اور حضور کا جو میلاد ہے یقیناً یہ خوشیوں کا باعث ہے، اور حضور کے میلاد پر بہت زیادہ ہمیں خوشی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. بالکل، بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ روزانہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح موجود رہیں گے. ناظرین، یہ نشریات جو کہ روزانہ شب 11:05 پر براہ راست پیش کی جاتی ہیں، تو روزانہ آپ ہماری ان نشریات کو دیکھتے رہیے. بہرحال اب ان نشریات کے آخری حصے میں جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلام پیش کیا جائے گا. عقیدت ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا، زبان زد عام جو ہے نا وہ نعت ہے، اور میم ہا میم دال بہت خوبصورت نعت ہے، جو کہ واقعی جب سنی جاتی ہے تو ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. عقیدت ناز صاحب آپ سے درخواست کریں. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی، وہی عکس جمال، کس کا اوجِ کمال، کس کا اوجِ کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم
مثال مصطفیٰ بے مثال ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان دستے جاز دے کنکری کو زبان روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں ایسی کوئی نظیر ایسی کوئی مثال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. اب قاری فیصل چشتی صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ کلام پیش کریں. عشق کے رنگ اگر پڑھ دیں گے تو آج یکم ربیع الاول ہے. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار ورنہ وہ سید علی نسبیہ وہی امی لقبی ہاشمیو مطلبیو عربیو قرشیو مدنی اور کہا ہم سے گناہگار ورنہ وہ سید علی نسبیہ وہی امی لقبی ہاشمیو مطلبیو عربیو قرشیو مدنی اور کہا ہم سے گناہگار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفیٰ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار اور جن کے قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے تمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار.
جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ اور ایسا محبوب دیا، ایسا محبوب دیا حق نے تمہیں، صلی اللہ جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب، جس کو حریص کا دیا، اتنا کیا جس نے گناہگاروں سے پیار۔ ایسا محبوب دیا، ایسا محبوب دیا حق نے تمہیں، صلی اللہ جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب، جس کو حریص کا دیا، اتنا کیا جس نے گناہگاروں سے پیار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، ہاں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، رنگ جاؤ، رنگ جاؤ میرے یار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ اور ناظرین اب ہم ان نشریات کے اختتام کی طرف گامزن ہیں۔ مجھ سے کچھ بیان کرنے میں، بتانے میں، کسی بھی چیز میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ایک طرف تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں، آپ سے بھی درخواست کروں گا درگزر فرما دیجیے گا، کیونکہ ہر پروگرام، ہر نشریات، ہر نشست کے ساتھ انسان کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا مقصد، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ان ٹرانسمیشنز کے ذریعے، ان پروگراموں کے ذریعے اگر ہم کسی ایک شخص کی زندگی میں کوئی بہتری لے آئیں گے تو ہم اپنے مقصد میں پورے ہو جائیں گے۔ بہرحال اب اپنی ان ٹرانسمیشن کا جو اختتام کریں گے وہ سلام پہ کریں گے، اور ویسے بھی چونکہ شکیل مدنی صاحب سب سے سینئر موسٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور سینیورٹی کہ جہاں بہت سے فوائد ہوتے ہیں وہاں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں اس شخص کو چانس ملتا ہے جو سب سے سینئر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کلام پیش کریں گے شکیل مدنی صاحب۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کا، شکیل مدنی صاحب کا، قاری فیصل چشتی اور عقیدت ناز صاحبہ کا، اور اسی کے ساتھ اب جو ہے وہ شکیل مدنی صاحب سلام پیش کریں گے، اور اسی سلام کے ساتھ ہی ہمارے ان نشریات کا اختتام ہو جائے گا، اور رات 1:30 بجے جو ہے وہ یہ نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ جی حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، سبحان اللہ، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، کیا کہنے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو، سنو شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے۔ رحمت للعالمین یا
رحمت للعالمین.